پارہ نمبر 5 ہے اور رکوع نمبر 1۔ چوتھے پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتوں کو بیان فرمایا تھا کہ وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے۔ 5ویں پارے کے آغاز میں بھی وہی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو شادی شدہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ ان کے علاوہ باقی سب عورتیں جو ہے وہ حلال کر دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے مہر کو شرط مقرر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہے، اور آزاد شہوت رانی کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور چھپی دوستیاں ختم کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ مسلمان لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے۔ تو لونڈی سے نکاح کی کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے یہ نکاح ہوگا، اور ان کا بھی مہر مقرر ہوگا، اور نکاح کے بعد آزاد شہوت رانی کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکیں گی، اور چھپی دوستیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر نکاح کے بعد یہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے عادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ چھپی دوستیوں کے نقصانات کو سمجھنا ہے، اور چھپی دوستیوں کے نقصانات کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا ہے، اور چھپی دوستیاں کرنے سے ان کو روکنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، موضوع ہے اسلامی نظام زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اسلامی نظام زندگی اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ وہ نظام زندگی ہے جس پر پہلے بھی صالحین اور نیک لوگ چلتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے خود ساختہ بوجھ اور پابندیوں کو ہلکا کیا ہے۔ پھر اگلے رکوع کے اگلے حصے میں مال کی بات کی کہ باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ ناجائز اور حرام طریقہ سے مال کمانا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ لین دین آپس کی رضامندی سے کرو، اور لین دین کرتے وقت ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور پھر کبیرہ گناہوں کی بات کی کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو، کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ۔ کبیرہ چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، اور فرمایا کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کبیرہ کہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو نعمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اس کے لیے حسرت نہ محسوس کرو، اور ان سے حسد بھی نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ مردوں کے لیے ان کے اعمال ہیں اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال ہیں، یعنی کوئی دوسرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، اور وراثت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے عہد و پیمان ہیں اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ہاں زندگی میں ان کو دے سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی خیر خواہی یا مدد کا کوئی وعدہ کیا تھا تو زندگی میں اس کو دے سکتے ہیں اپنے مال میں سے، لیکن مرنے کے بعد ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا۔ ہاں وصیت اگر ان کے بارے میں کی ہے 1/3 مال کی تو وہ وصیت کے مطابق ان کو مال مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ طریقے واضح کر دے اور ان پر لوگوں کو چلائے جن کی پیروی پہلے سے گزرے ہوئے نیک لوگوں نے کی۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو آگ میں جھونکنے والا ہے، اور یہ اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت اور نعمتیں دوسروں کو دی ہیں ان کی تمنا نہیں کرنی، اور علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، موضوع ہے انسانی خاندان کے لیے ہدایات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں پر نگران مقرر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت مردوں کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی ہیں جس کے مطابق وہ خاندان کی سربراہی کے لائق ہیں۔
پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے صالح عورتوں اور اطاعت شعار عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ صالح عورتیں مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ عورتوں کی سرکشی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاحی تدابیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہیں عورتوں سے سرکشی کا خوف ہو تو پھر پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر سمجھنے سے وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کو خوابگاہوں میں علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو مارو۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہلکی مار مارنے کا حکم ہے، کہ ایک تو چہرے پہ بھی نہ ماریں اور دوسرا ایسی مار نہ ماریں کہ جسے کوئی زخم یا چوٹ ہو آئے ان کو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر عورتیں اپنی اصلاح کر لیں اور باز آ جائیں تو پھر عورتوں پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی کی صورت میں خاندانی پنچایت کی بات کی کہ اگر زوجین میں انبن ہو جائے تو پھر ایک منصف شوہر کی فیملی میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے بلائیں تاکہ وہ موافقت کی کوئی صورت نکالیں۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور لوگوں سے حسن سلوک کرو، والدین، رشتہ داروں سے، مسکینوں سے، پڑوسیوں سے، اجنبی ہمسائے اور رشتہ دار ہمسائے دونوں کی بات کی، اور دوستوں سے، مسافروں سے اور غلاموں سے حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ فخر اور غرور کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخل کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل کو چھپانا ریاکاری اور شرک ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں شہادت کی بات کی کہ آخرت میں جو گواہیاں ہوں گی، ہر امت سے بھی گواہی لی جائے گی اور انبیاء کو بھی گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ صالح عورتیں مردوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور اللہ نے واضح کیا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی پر فخر کرنے والے مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کنجوس لوگ اور کنجوسی کی ہدایت کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور قیامت کے روز کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہ چھپا سکے گا۔ تو اپنے لیے اس رکوع سے کیا لیا کہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتے ہوئے خاندانی زندگی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو سیکھنا ہے، ان کو آگے بھی لوگوں تک سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، موضوع ہے اہل کتاب کی سرکشی۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہ شراب کی حرمت کا دوسرا حکم تھا۔ پہلا حکم ہم نے سورہ البقرہ میں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ ہے لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے۔ تو یہ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور فرمایا کہ نماز اس وقت پڑھو کہ جب تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی اپنے حواس میں ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو، اور پھر فرمایا کہ اگر غسل کرنے کے لیے پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اہل کتاب کی بات کی، اللہ نے فرمایا کہ کتاب کے علم کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ گمراہی کے خریدار ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ الفاظ کو اس کے محل سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کو بدل دیتے ہیں، معنی اور مفہوم کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب کو مان لو جو ہم نے نازل کی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اہل کتاب اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، جبکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ نے واضح کیا کہ ایمان والوں کی حمایت اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور اللہ کا حکم ہی نافذ ہو کے رہتا ہے۔ فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ اور سخت گناہ کی بات کی۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم نے حق اور ناحق کے فرق کو سمجھنا ہے، اور
تیمم کا طریقہ خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، موضوع ہے امت مسلمہ کے فرائض۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں اہل کتاب کی بات کی کہ وہ جبت اور طاغوت کو پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبت سے مراد ہر بے فائدہ اور باطل چیز ہے، جیسے جادو، کہانت، فالگیری، شگون وغیرہ، اور طاغوت سے مراد ہر وہ سرکش قوت ہے جو اللہ کے مقابلے پر آئے اور جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اہل کتاب جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، اور پھر فرمایا کہ اہل کتاب امت مسلمہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے کیوں نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے فرائض بیان کیے ہیں کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیں، لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کریں، اور اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اولو الامر کی اطاعت کریں۔ اور پھر فرمایا کہ اختلافات کی صورت میں کتاب اور سنت سے فیصلہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اللہ انہیں آگ میں جھونک دے گا، اور اللہ تعالیٰ عمدہ نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ امانت کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہ ساری ذمہ داریاں جو انسان ہونے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر عائد ہوتی ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافق کا ذکر کیا کہ منافق تمام معاملات کا فیصلہ طاغوت سے کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان ان کو بھٹکا کر راہ راست سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ منافق اللہ کی کتاب سے کتراتے ہیں، اس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے سے کتراتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ مصیبت آنے پر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نفس پر ظلم کرنے کے بعد اگر یہ معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافی معاملوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ لیں، اور پھر اس فیصلے پر دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہی حقیقی فضل کا مستحق ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا اسے آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ تعالیٰ کا علم ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، موضوع ہے جہاد کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں جہاد کے بارے میں احکامات عطا فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنا اسلحہ سنبھالے رکھو، یعنی ہر وقت تیار رہو، اور پھر فرمایا کہ موقع کے مطابق دستوں کی شکل میں یا اکٹھے مقابلہ کرو، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو جس نے مسلمانوں کو کمزور پا کر دبا لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے جی چرانے والے منافقین کی بات کی،
کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ شکر ادا کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا اور اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ مجھے ان سے دور کر دیا، اور پھر اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو تو وہ پچھتاتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی مال غنیمت میں سے حصہ پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، ان کی چال کمزور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کی بات کی کہ کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں اور ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے اللہ اسے ضرور اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ جہاد کے احکامات کو خود بھی سیکھنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اپنے اندر سے منافق کی علامات کو دور کرنا ہے، یعنی اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور نفاق کی جو علامات ہمارے اندر موجود ہیں ان کو دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کی تربیت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کمزور ایمان والے مہاجرین کی بات کی اور فرمایا کہ دنیا کا سرمایہ زندگی بہت تھوڑا ہے اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا کہ تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور موت تو تم جہاں بھی ہوگے آ کر رہے گی۔ پھر منافقین کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، بھلائی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اور برائی انسان کے اپنے ہاتھوں کی بدولت آتی ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر کوئی پاسبان یا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ منہ پر تو کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرما بردار ہیں، مگر راتوں کو سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشیاں لکھ رہا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ منافقین افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی خبر پانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اصحاب تک پہنچاتے، ذمہ داران تک پہنچاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اہل ایمان کو جنگ کے لیے، قتال کے لیے آمادہ کرو، بھلائی کی سفارش کرنے والوں میں سے حصہ پاؤ گے، اور جب کوئی احترام سے سلام کرے تو بہتر جواب دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب کوئی سلام کرے تو بہتر الفاظ میں اس کو بہتر طریقے سے اس کو جواب دو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایمان والے انسانوں سے اس طرح نہیں ڈرتے جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اگر ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے قلب اور ذہن کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رکھنا ہے انشاءاللہ، اور افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں۔ منافقین کی ایک جماعت ایسی تھی، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار تو ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے لیے یہ معیار مقرر کیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں اور اپنے کافر ساتھیوں کو چھوڑ دیں، تو پھر تم انہیں اپنا سچا ہمدرد سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ اگر ہجرت نہ کریں تو پھر جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو، انہیں قتل کرو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے تم بھی کافر ہو جاؤ، اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان میں سے کسی کو بھی اپنا مددگار نہ بناؤ۔ اور پھر فرمایا کہ کسی ایسی قوم سے اگر ان کا تعلق ہو جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اور یہ غیر جانبدار بھی ہوں کہ جو اپنی قوم سے بھی مل کر لڑنا نہیں چاہتے اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر دست درازی کے راستے نہ ڈھونڈو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپ سے امن چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی امن چاہتے ہیں، لیکن جب فتنے کا موقع ہے تو کود پڑتے ہیں۔ تو اگر یہ مقابلے سے باز نہ آئیں، صلح نہ کریں، تو پھر انہیں پکڑو اور قتل کر دو۔
اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ان کی برائیوں کی وجہ سے الٹا پھیر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اسلام کا سچا سپاہی بننا ہے انشاءاللہ، اور نفاق کی علامات کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، موضوع ہے اسلام کا قانون۔ رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کی بات کی کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، کہ اگر مقتول کے ورثہ بھی مسلمان ہوں تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور اس کے ورثہ کو دیت دی جائے گی، اور یہ دیت کی جو ادائیگی ہے وہ یعنی 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ان کو ادا کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی دشمن قوم سے تعلق تھا مقتول کا، کہ مقتول خود تو مسلمان تھا لیکن اس کی قوم دشمن تھی، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ صرف ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر مقتول کا تعلق کسی ایسے قبیلے کے ساتھ تھا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو پھر فرمایا کہ اس میں ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت بھی دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ غلام کے نہ ہونے کی صورت میں، کہ اگر غلام آزاد نہ کر سکیں تو پھر پے در پے 2 مہینے کے روزے، یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے کفارے کے طور پر رکھے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قتل عمد کی بات کی کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی سزا جہنم ہے، اور اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کی لعنت ہے، اور سخت عذاب ہے۔ یعنی جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے، اور اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو کہ اگر کوئی تم نے سلام کرے تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں کچھ احکامات فرما دیے کہ معذوری کی وجہ سے گھر بیٹھنے والے اور جان و مال سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مجاہدین کی خدمات کا معاوضہ زیادہ ہے، اور مجاہدین کے لیے بڑے درجات ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غلطی سے قتل کرنے پر جو گناہ ہے، غلطی سے قتل کرنے کے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توبہ کا طریقہ مقرر فرمایا، یعنی اس کا کفارہ بتا دیا۔ لیکن جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اس پر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور سخت عذاب ہے۔ اور اللہ نے واضح کیا کہ جب اللہ کی راہ میں نکلیں تو دوست اور دشمن کی تمیز کر لیں، اور اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کی نسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا بڑا درجہ رکھا ہے، اور جو کچھ انسان کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے، موضوع ہے دارالسلام میں جمع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ جو دارالکفر سے ہجرت کر کے مسلمان دارالسلام میں نہیں جاتے تو اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یعنی اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہجرت نہیں کر رہا وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ خدا کی زمین تو بہت وسیع ہے، اور بلا عذر ہجرت نہ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، سوائے ان لوگوں کے وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے جو واقعی بے بس ہیں اور ہجرت کے لیے راستہ نہیں پاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر فرمایا جو ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑی گنجائش اور بہت جگہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے اور پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گزر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا،
اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے احکامات کو سیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، موضوع ہے نماز کے احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں نماز قصر کی بات کی کہ سفر کے دوران نماز کو ہلکا کر دو، یعنی 4 فرض کی جگہ 2 فرض ادا کرو۔ پھر اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کی بات کی کہ اگر دشمن کے ساتھ مقابلہ جاری ہے تو میدان جنگ میں خوف کی حالت میں نماز مختصر کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نماز ایسا فرض ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر لازم کیا گیا ہے، اور دشمن سے مقابلہ کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی نہیں دی۔ اللہ نے واضح کیا کہ صلاۃ الخوف میں چوکنا رہیں اور اپنا اسلحہ ساتھ لیے رکھیں، اور بارش یا بیماری کی وجہ سے اگر اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو اسلحہ رکھ دیں، لیکن پھر بھی اپنا سامان حفاظت اپنے ساتھ لیے رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب اطمینان نصیب ہو، یعنی جب امن اور سکون کی حالت میں ہو جاؤ تو پھر پوری نماز پڑھو، اور نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی امید رکھتے ہو وہ امید نہیں رکھتے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، حکیم ہے اور دانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ایمان والے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ نماز وقت کی پابندی سے ادا کرنی ہے انشاءاللہ، اور کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے معاشرتی عدل کی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرمایا کہ عدل کیسے ہوگا، کہ اگر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو عدل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر کے عدل ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کر کے عدل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خیانت کار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ خیانت کار لوگ کون ہیں، جو گناہ کرتے ہیں اور انسانوں سے اپنی حرکات چھپاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو راتوں کو چھپ کر مجرمانہ مشورے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ گناہ کرنا اصل میں اپنے نفس پر ظلم کرنا ہے، اور جو شخص گناہ کرے اپنے نفس پر ظلم کرے اور پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ جو گناہ کرے گا وہ اس کا بدلہ پا لے گا۔ پھر فرمایا کہ خطا کر کے بے گناہ پر الزام تھوپنا، کسی بے گناہ پر الزام لگانا بہت بڑا بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اس لیے نازل کی تاکہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ کسی خیانت کار کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی اپنی حرکات، اپنے اعمال نہیں چھپا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اللہ کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو گھیرنے والا ہے، اور قیامت کے دن مجرموں کی طرف سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خیانت سے بچنا ہے انشاءاللہ، اور خیانت کاروں کی طرفداری نہیں کرنی انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے، موضوع ہے امت مسلمہ کے کمزور پہلوؤں کی تربیت۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصار کے گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروانے کی کوشش کی، یعنی انہوں نے مجرم کو بچانے کے لیے ایک بے قصور پہ اپنا جرم ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی ساری صورتحال سے مطلع فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو آپ غلط فہمی میں بے قصور کو مجرم سمجھ لیتے، اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے، اور غلط فہمی میں مبتلا کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خفیہ سرگوشیوں کی بات کی
کہ فرمایا کہ اکثر خفیہ سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہوتی، یعنی خفیہ سرگوشی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، مگر اجازت دی سرگوشی کرنے کی کس حالت میں کہ اگر نیکی کے کام کی کوئی سرگوشی ہے یا پوشیدہ صدقے کی بات کرنی ہے یا نیک کام کی بات کرنی ہے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنی ہے تو اس صورت میں خفیہ سرگوشیاں کی جا سکتی ہیں۔ پھر اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو نیک کام کرے گا وہ اجر پائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور اپنے طریقے پر چلے گا اور اہل ایمان کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر چلائیں گے جدھر وہ پھیر لیا جائے گا اور اللہ اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ اگر انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ بتایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے یا کچھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہر کام پر آخرت میں اجر پانے کی توقع رکھنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، موضوع ہے انسانی قیادت کے لیے امت مسلمہ کی تربیت۔ رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے، اور اللہ نے واضح کیا کہ جس نے شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان پر بھی لعنت کی کہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ لے کے رہوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں میں الجھاؤں گا، اور وہ میرے حکم پر جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق میں ساخت میں تبدیلی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ تو گویا بڑے نقصان میں پڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ شیطان کے وعدے دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے جال میں پھنسنے والے جہنم میں جائیں گے اور کبھی جہنم سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے، اور شیطان کے جال سے بچنے والے جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا قانون جزا اور سزا بیان فرمایا کہ جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اپنا دوست بنایا، وہ جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور اللہ کی ہر آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے، اپنا رویہ نیک رکھا، یکسو رہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی وہی کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کی بخشش نہیں ہے، یعنی شرک کے ماں سوا وہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، شرک کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ جس نے اللہ کے بجائے شیطان کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا دوست بنایا تو وہ نقصان میں بہت آگے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا جاننے والا ہے، سب اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بہتر طریقہ زندگی کو اپنانا ہے انشاءاللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا آپ اللہ کے لیے یکسو رکھنا ہے اور خدا رخی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے، موضوع ہے عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے حوالے سے بات کی کہ اگر شوہر سے بدسلوکی کا خطرہ محسوس کرے تو حقوق میں کمی بیشی پر بیوی اپنے شوہر سے صلح کر لے، اور پھر فرمایا
کہ مرد احسان سے پیش آئے اور بیوی کے ساتھ خدا ترسی کا معاملہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا اگر بس میں نہیں ہے تو پھر ایک بیوی کی طرف اس طرح سے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اپنا طرز عمل درست رکھو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یتیم بچیوں اور بچوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یتیم بچیوں سے تم نکاح کرتے ہو تو ان کی مال کی لالچ میں ان سے نکاح نہ کرو، ان کے بھی حقوق پورے کرو، یعنی عدل کرو اور ان کو مہر دو، اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو بھی بھلا انسان کرے گا وہ اللہ سے کچھ بھی چھپی نہیں ہے، اور احسان کے روش اختیار کرنے اور خدا ترسی سے کام لینے کے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب بھی اور پچھلے اہل کتاب کو بھی یہی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کارسازی کے لیے کافی ہے، اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ہمتوں، طاقت، صلاحیت، جذبے، اپنا وقت صرف دنیا کے لیے نہیں لگانا بلکہ آخرت کے لیے لگانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے اسلامی نظام حیات کے اصول۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدائی حصے میں عدل کی بات کی کہ انصاف کے علمبردار بنو، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بنو، اور تمہارے انصاف اور گواہی کی زور رشتہ داروں، والدین پر بھی پڑتی ہو تب بھی گواہی حق کی ہی دو، اور پھر فرمایا خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، لگی لپٹی بات نہ کہو، سچائی سے پہلو تہی نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، اور جس نے کفر کیا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامات بیان فرمائی کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کافروں کے پاس عزت کی طلب کے لیے جاتے ہیں اور ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ منافق انتظار میں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے یا شکست۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو وہ مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور اگر شکست ہو تو کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انصاف کا علمبردار اور اللہ کا گواہ بننے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ نے واضح فرمایا کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہو، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات پہ مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور منافقوں کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ نے واضح فرمایا کہ عزت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی نظر میں عزت پانے کی کوشش کرنی ہے۔ پارہ نمبر 5 کی آخری آیات ہیں، موضوع ہے نفاق۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں منافقین کے حالات بتائے ہیں کہ منافقین کون ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تذبذب میں ہیں، شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ جسے اللہ بھٹکا دے تم اس کے لیے راستہ نہیں پا سکتے، اور منافق کا انجام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کے لیے کچھ شرائط بیان کی کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں تو توبہ کے نتیجے میں اجر عظیم پائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے فرما دیا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
اور جو شخص توبہ کرے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے تو اللہ اس کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو سزا نہیں دیتا، اللہ بڑا قدردان اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ۔ یعنی اللہ نے واضح کیا کہ اللہ نے عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور دو مطالبات رکھ دیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو اللہ ہمیشہ صحیح قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کا شکر کرنا ہے، ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، منافق کی طرح سے نماز نہیں پڑھنی انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 5۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے، اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے، آمین۔ آج کی حدیث ہے، حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔